اور آپ سب بھی چونکہ آج میرے آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ سب کا بھی میں میزبان ہوں، تو اس لیے میزبان تقریر نہیں کیا کرتا، میں اپنا وقت بھی حضرت کے حوالے کروں گا۔ 2-3 باتیں حاضری لگانے کی غرض سے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بل جن لوگوں نے تیار کیا اور جنہوں نے اس پر محنت کی اور جنہوں نے اسے سنوارا، بہترین کیا، اس کو قانونی تقاضوں کو پورا کیا، اس بل کو تیار کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ایک وکلا کی ٹیم ہے۔ نمبر 2، یہ بل جس شخص نے پیش کیا وہ مولانا عبدالاکبر چترالی ہے۔ ہم اس بل پیش کرنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ بل سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور اس کے ممبران تمام جنہوں نے اس بل کو وہاں متفقہ بنایا اور متفقہ بنا کر اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل سے پاس کیا، لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ تمام ممبران چیئرمین سمیت مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم تمام ملک کے باشندگان انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل سے داخلہ کمیٹی میں گیا، اسے قائمہ کمیٹی بھی کہتے ہیں۔ اس قائمہ کمیٹی اور اس داخلہ کمیٹی نے اس بل کو متفقہ طور پر پاس کیا اور پاس کرنے کے بعد ہم اس داخلہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی کے تمام ممبران کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ بل قومی اسمبلی میں گیا اور قومی اسمبلی کے ممبران نے متفقہ طور پہ اس بل کو منظور کیا۔ ہم قومی اسمبلی کے ان تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بل قومی اسمبلی سے پھر ایوان بالا میں چلا گیا اور ایوان بالا میں سینٹ چیئرمین نے اور تمام ممبران نے اس بل کو متفقہ طور پہ پاس کیا۔ ہم سینٹ کے چیئرمین سمیت اس ایوان بالا کے تمام ممبران کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بل کو ان تمام مراحل سے گزارنے، اس پر نظر رکھنے والی شخصیت جو مسلسل اس بل کا پیچھا کرتے رہے اور ہر رکاوٹ کی جگہ جاتے رہے، جس کی تصویر نہیں آئی، جو میڈیا پر نہیں آیا، جو دروازے دروازے پر گیا، ہر ایک کے پاس دستک دی، ماحول بنایا، گراؤنڈ بنایا، وہ ہمارے قائد محترم حضرت اقدس قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں۔ ہم پورے ملک کی طرف سے بالعموم، پوری دنیا کی طرف سے بالعموم، پورے ملک کی طرف سے بالخصوص اور کراچی کی طرف سے خصوص در خصوص آج حضرت اقدس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالاکبر چترالی کے بعد مولانا حافظ عبدالکریم صاحب جنہوں نے سینٹ کے اندر اس بل کو پیش کیا، سینیٹر مشتاق صاحب جنہوں نے اس بل میں ان کے معاون بنے، جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو اس بل میں ان کے ساتھ رہے اور بالخصوص موقع بموقع جب قائد محترم قائد جمعیت کے پاس جاتے رہے وہ تسلی بھی دیتے رہے، یقین دہانی بھی کرواتے رہے۔ ہم بسا اوقات ہماری جو عملہ تھی اور ہمارے جو ممبران تھے حضرت سے کہتے تھے حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب بل کا کیا بنے گا؟ حضرت ہمیں کہتے تھے میں نے یہاں کوششیں کرنی ہیں اور اس کے ساتھ کہتے تھے قائد جمعیت نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کام کو ضرور کروں گا۔ ہم اس موقع پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ میں جمعیت اہل حدیث، دیوبندی مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکاتب فکر،
میں پیپلز پارٹی، میں مسلم لیگ، نون لیگ، کاف لیگ اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سمیت تمام جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہمیت کو سمجھا، اس بل کے لیے وہ کھڑے ہوئے، کسی سازشی کی بات کو، کسی شرارتی کی بات کو باوجود بار بار رابطوں کے انہوں نے نہیں لیا، اسے رد کیا اور انہوں نے اس بل کے پاس کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں، سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ان شہیدوں کو، ان شہیدوں کی روحوں کو، ان شہیدوں کے گھرانوں کو، ان کے خاندان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی بیٹیوں اور بیویوں کو، ان کے گھروں اور مکانوں کو اور ان کے مرکز کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہیدوں، یہ تمہارا اثر ہے، شہیدوں یہ تمہاری محنت ہے، شہیدوں یہ تمہارا خون ہے، شہیدوں یہ تمہاری قربانی ہے، شہیدوں یہ تمہاری محنت ہے۔ اے شہیدوں کی روح گواہ رہو، آج ملک کا چپا چپا ایک طرف تمہارے نظریے کو مان رہا ہے اور دوسری طرف جھک کر تمہیں سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جیلوں میں رہنے والے، اتکڑیاں پہننے والے، حکومت خانوں میں رہنے والے، سالہ سال لاپتہ زندگی گزارنے والے ان ماؤں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے جگر گوشے 15 سالوں کے بعد واپس نہیں آئے، 20 سال کے بعد واپس نہیں آئے، پتہ نہیں زندہ یا مر گئے ہیں، جن کے لگتے جگروں نے اتکڑیاں بیڑیاں پہن کر روڈوں میں جانے دی۔ جس باپ کے سامنے بیٹے اور بیٹے کے سامنے باپ قربان ہو گیا، ایک ہی گھر سے ایک وقت میں کئی لاشیں چلے گئے، میں ان گھرانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں 29 سال، 28 سال، 24 سال، 18 سال، 12 سال اور 7 سال کی جیلیں کاٹ کر آ کر پھر کاز اور مشن کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان تمام اسیروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، میں جماعت کے ہر فرد کو، ہر اس کارکن کو جو رات کے اندھیروں میں باہر نکل کر نعرے لگاتا رہا، پرچم لگاتا رہا، اشتہار لگاتا رہا، گھر والوں کی باتیں سنتا رہا، اپنے دوست احباب کی باتیں سنتا رہا، محلے والوں کی باتیں سنتا رہا، اس ایک ایک ورکر کو جس نے بینرز لگائے، جس جلوس میں گیا، جس نے جلسے کا انعقاد کیا، جو روڈ پر آیا، ان ذمہ داروں کو جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا اور ذمہ داری نبھاتے رہے، وہ کارکن سے لے کر قیادت تک، قیادت سے لے کر کارکن تک، 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اور 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک اور 5 سال کے بچے کے ساتھ اس گھر میں بیٹھی خاتون کو جس نے اپنے بچے کو سنوار اور سجا کر میدان میں بھیجا، اس خاتون کو جس نے اپنے شوہر کا رات دیر تک انتظار کیا، اس خاتون کو جس نے شوہر کے پابند سلاسل ہونے کے بعد یا شوہر کے شہید ہونے کے بعد اپنے بچوں پر سر کے شفقت کا ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھالا، سہارا دیا، زبان سے شکوہ نہیں ادا کیا، ان پردہ نشین، ان عظیم ماں اور بہنوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ تمہاری محنت بھی اس میں شامل ہے کہ آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ایوان بالا سے پاکستان میں یہ بل منظور ہو گیا اور انشاءاللہ قانون بننے جا رہا ہے۔ میں اس شب مبارکباد کے ساتھ ساتھ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ لمحوں میں نہیں ہو گیا، یہ پلک جھپکتے نہیں ہو گیا، اس کی بنیادوں میں جاؤ، خون کی ندیاں ہیں، لاشوں کے انبار ہیں، مٹتے ہوئے جذبات ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، لکھتی ہوئی جوانیاں ہیں، نکلے ہوئے جنازے ہیں، خون اور خون ہے، لاشوں پہ لاشیں ہیں، اتکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، ظلم اور جبر ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے، مایوسی گناہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک میں چلنے والے لوگ مایوس نہیں ہوا کرتے،
नताइज दूसरे दिन नहीं निकला करते, नताइज साल भर नहीं निकला करते, नताइज देखने के लिए सदियों इंतजार करना पड़ता है, सदियों देखना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से चली तहरीक और जनाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से चली हुई तहरीक इब्ने सबा के मुखालिफ, इब्ने सबा टोले के मुखालफत में खड़े हुए उन लोगों की चली हुई तहरीक चलती चली गई। लोग कहते थे तुम दीवाने हो, तुम पागल हो, तुम मजनून हो, तुम इस मुल्क में कानून बनाओगे। वो बड़े ताकतवर हैं, उनकी बड़ी कुव्वत है, वो इदारों में बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे लोग उन्होंने भेजे हैं, वो इदारे के अंदर मौजूद हैं, उनने लोग आगे भेजे। तुम्हारी बात नहीं चल सकती, नहीं कामयाब हो सकती। 7 अगस्त को ऐवान ज़ाला से मंजूर होने वाले बिल ने मुझे और आपको सबक दिया है, तहरीक इखलास की बुनियाद पे शुरू की जाए, नहीं नाकाम हो सकती। तहरीक इखलास की बुनियाद पे शुरू हो जाए, नहीं नामुराद हो सकती। तहरीक में इखलास हो, नहीं खत्म किया जा सकता। जबर आए, तशद्दुद आए, परवरियत आए, हथकड़ी आए या बेड़ी आए, मसाइब आए या तख्तेदार आए, कुछ भी आए, उस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। 7 अगस्त हमें ये सबक दे रही है, परेशान मत होना, तुम तहरीक को आगे बढ़ाओ। एक मरहला हो चुका, एक मरहला सिर्फ 40 साल बाकी है, सिर्फ 40 साल बाकी हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है। ये बिल जिस पर आज रोया जा रहा है, ये आज का नहीं है, ये कानून आज का नहीं है, ये कानून बहुत पुराना है, भाई पाकिस्तान बनने से पहले का है। कानून में वक्त के साथ साथ तरमीम होती रही। इस कानून में पहली तरमीम कादियानियों के खिलाफ हुई है। वाह क्या बात, जुमला। इस कानून में पहली तरमीम कादियानियों के खिलाफ हुई है। इस बिल में दूसरी तरमीम सहाबा के दुश्मनों के खिलाफ हुई है। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। उस पहली तरमीम के 40 साल बाद पाकिस्तान के असेंबली में एक बहस हुई है। उस तरमीम के 40 साल बाद पाकिस्तान की असेंबली में एक बहस हुई है। इस तरमीम के बाद भी एक बहस बाकी है, एक बहस, और वो होनी है। वो ये नहीं हो सकता, इखलास की बुनियाद पे चलने वाली तहरीक मेहनत करे और मंजिल पर न पहुंचे, नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। आज अगर ये कानून बनता, हक नवाजो, इसारो, मुख्तारो, आजमो, हैदरी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह जरूर देखेंगी। मेरी ये बात नोट कर लेना, और जब ये बहस शुरू हो जाए असेंबली में तो फिर इसे नशर कर देना। इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। आपने अपनी, लोग कहेंगे जी बिल पास हो गया, बस खत्म हो गई बात, अब आपका क्या काम बाकी रह गया? अब आपका हमारा काम बाकी है या खत्म हो गया? बाकी है या खत्म हो गया? घर में बैठ जाएंगे या मैदान में रहेंगे? सुस्त हो जाएंगे या मेहनत करेंगे? काम करेंगे या छोड़ देंगे? आगे बढ़ेंगे या पीछे हो जाएंगे? अजब बुलंद करेंगे या पस्त कर देंगे? क़यादत की आग मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? भाई सुनो, हमारे जज्बे जमा हो गए, हमारी हिम्मतें जमा हो गई, हमारे सामने समर आ गया, हमारे सामने असर आ गया, हमारे सामने माहौल आ गया, हमें बयानिया मिल गया, हमें वक्त मिल गया, हमें मौका मिल गया, हमारे सामने काश पैगाम आगे बढ़ाए। हम समझ गए नाकामी नहीं हो सकती, हमारे हौसले बुलंद हो गए, जज्बात ऊंचाई पर चले गए, हम बड़े हौसलामंद हो गए। हमने अपने शुहदा की क़यादत, शुहदा शहीद कायदीन की ज़बानों से निकले हुए जुमले पूरे होते देखे। हम बस नहीं हुए, हम बुलंद हुए। आगे बढ़ोगे, मेहनत और करोगे, अपने हल्के बनाओ, उलमा के पास जाओ, वकला के पास जाओ,
دانشوروں کے پاس جاؤ، سیاسی جماعتوں کے پاس جاؤ، انہیں جا کر بتاؤ ہم دہشت گرد نہیں تھے، آج بھی نہیں ہیں، تخریب کار نہیں تھے، آج بھی نہیں ہیں، کل بھی قانون کی بات کرتے تھے، آج بھی قانون کی بات کرتے ہیں، کل قانون کا مطالبہ کرتے تھے، آج قانون پر مبارکباد دے رہے ہیں، کل قانون کا مطالبہ کرتے تھے، آج مبارکباد دے رہے ہیں، تم سے مطالبہ کرتے تھے، تم ہمیں مارتے تھے، آج تم نے قانون بنائے، ہم تمہیں شاباش دے رہے ہیں۔ میں تو تمام سیاسی پارٹیوں کو سلام دے رہا ہوں، میرے اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام پر مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ ہم قانون سے ٹکرانے والے نہیں، ہم قانون کو ماننے والے ہیں۔ اگلی بات، میں ارباب اقتدار، ریاست کے لوگوں اور دیگر طبقات کے لوگوں سے کہتا ہوں ذرا رکیے، سر رکیے، قائد صاحب رکیے، لیڈر صاحب رکیے، پروفیسر صاحب رکیے، رکیے ذرا بیٹھیے، ذرا دیکھیے ہمیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ذرا حالات کا جائزہ لو، یہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ تخریب کار کون ہے؟ یہ قانون توڑنے والا کون ہے؟ قانون نہ ماننے والا کون ہے؟ بھائی خوبصورت ماحول ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جو ترمیمی بل ہے وہ تمہارے سامنے ہے، کسی مکتب کے خلاف نہیں، کسی مسلک کے خلاف نہیں، کسی جماعت کے خلاف نہیں، کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہندو اس کے خلاف نہیں، سکھ اس کے خلاف نہیں، عیسائی اس کے خلاف نہیں، نصرانی اس کے خلاف نہیں، دیوبندی اس کے خلاف نہیں، بریلوی اس کے خلاف نہیں، اہل حدیث اس کے خلاف نہیں، کوئی سیاسی جماعت اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ بل کسی کے خلاف نہیں، بھائی کوئی اس بل کے خلاف نہیں، بل کسی کے خلاف نہیں، تو اس بل کے خلاف کون ہے؟ اس بل کے خلاف کون ہے؟ بل جس کے خلاف ہے، یہ بل اس کے خلاف ہے، وہ بل کے خلاف ہے، ورنہ اس بل کے کوئی خلاف نہیں۔ حالانکہ ہندو صحابہ کو مانتے، یہودی مانتے، عیسائی مانتے، بل پر انہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ ماننے والوں کو پریشانی نہیں ہے، گالی دینے والوں کو پریشانی ہے۔ تو بھائی گالی چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تنقید چھوڑ دو، قانون جو آ گیا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو تو پتہ ہے چھوڑ دیں گے تو سارے ہم کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میرا مذہب ہے۔ میں نے کہا بس یہی معلوم بات واضح ہو گئی، تیرا مذہب قانون نہ ماننا ہے اور میرا مذہب قانون ماننا ہے۔ اب سیاسی لوگوں دیکھو انکار کون کر رہا ہے؟ حضرت موجود ہیں اجلاسوں میں، جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں حضرت کے سامنے ایک شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا فاروقی صاحب آؤ ہم سب مل کے گستاخوں کے خلاف FIR درج کرواتے ہیں، حضرت FIR درج کرواتے ہیں، اور ہم خود خلاف ہیں، ہم خود گستاخی کے خلاف ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اوپر لکھا ہوا ہے ہم تمام مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم تمام مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ یار پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھا لکھا دور ہے، شعور کا زمانہ ہے، اوپر لکھا ہے ہم کسی مقدسات کی توہین کو حلال نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اور نیچے لکھا ہے اس قانون کو، تو قانون میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگلی بات میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا، شیعہ جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں شیعہ جوانوں سے بارہا مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ یہ میرے جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ شاید میری بات وہاں تک نہیں پہنچانا چاہتے، میں نے جمعے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو اٹھایا تھا اور بتایا تھا۔ شیعہ جوانوں میں تم سے کہتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھو، سب سے پہلے ان سے پوچھو اس بل کا نام کیا ہے، ان سے پوچھو اس بل کا نام کیا ہے۔ بھئی اس بل کا نام ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت، ناموس صحابہ۔ حضرت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کوئی بات نہیں، ہم ذرا تاخیر تقدیم کر لیتے ہیں۔ ناموس اہل بیت اور صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس اہل بیت اور شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو یہ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی حضرت علی کی جو توہین کرے گا اس کو قانون کی زد میں آئے گا، ہتھکڑی لگے گی، کیوں نہیں مانتے؟
سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی توہین ظالم بدماش بدگماش کرے گا وہ عمر قید ہوگا، یہ کیوں نہیں مانتے؟ حضرت حسن و حسین کی کوئی توہین کرے گا وہ 10 سال سے پہلے جیل سے باہر نہیں آ سکے گا، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بل اہل بیت کی توہین کو روکنے کے لیے، اور ساری عمر انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، قانون بانے کی باری آئی ہے، یہ بات کیوں رہے؟ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ اور میں بے ادب نہیں ہوں، بے ادب نہیں ہوں، بے ادبی سکھاتا نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا گریبان سے پکڑ کے کھینچو، میں گالی کا قائل نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ان کو گالی دے کر پوچھو، میں گستاخی کا قائل بھی نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ان کی طرف ہاتھ کر کے لعنت کرو کہ کل ہمیں کیا کہا تھا آج ہمیں کیا کہتے ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کے خلاف کوئی اونچی آواز نکالو، نہ کچھ نہ کرو، پوچھو تو صحیح۔ پڑھے لکھے شیعہ جوانوں، تم سے کہتا ہوں ان سے پوچھو تو صحیح، یار ساری امت تم نے ہمیں اہل بیت کی بات کی ہے، آج اہل بیت کی توہین کو روکنے کی باری ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تکلیف کیا ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ اور اگر وہ کہتے جی ہم اہل بیت کی توہین کی بات کریں گے تو صحابہ کی توہین روکنی پڑے گی، ہماری مجبوری ہے، تو پھر شیعہ جوانوں سمجھ جاؤ نا، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمہیں۔ اور ایک بات انہوں نے پڑھی، ہر ان کا پریس کانفرنس کرنے والا کہتا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا پھر ہم کتابیں کھولیں گے، ان کتابوں میں اتنی گندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ او میاں کھولو، کھولو، ہماری کتابیں کھولتے ہو نا، کھولو، اجازت ہے بھئی، جتنے کتابوں پر پابندی لگ سکتی ہے لگواؤ، ہم اس لگوانے میں تمہارے ساتھ ہے، کھولو، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ تو کھلیں گے نہیں، تمہاری کھلیں گی، اور تمہاری کتابیں کیا کھلیں گی؟ تمہارے منہ کھلے ہوئے۔ آخری بات، میں کچھ عرصہ قبل صحابہ کرتا تھا، اور صحابہ کہتا تھا، اور صحابہ کی صدا لگتی تھی، صحابہ کیا؟ لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا وقت آئے گا ان کے گھروں میں بھی صحابہ ہوگی۔ لوگ کہتے کیسی ہوگی؟ وہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ توجہ، آپ کہیں گے کیسی ہو گئی؟ وہ بل کا پورا نام نہیں لیتے، بل کا پورا نام کیا کہتے ہیں؟ کون سا بل؟ ناموس سے، بس بھئی بل کا پورا نام لو، دیکھو صحابہ پہ آگے بریک لگ جاتی ہے، جو بھی پریس کانفرنس اس میں آتا ہے ناموس صحابہ، جو بیان اس میں آتا ہے ناموس صحابہ، جو بیانی ہے اس میں ناموس صحابہ، جو تقریر آتی ہے اس میں ناموس صحابہ، جو باز آتا ہے ناموس صحابہ، جو ذاکر آتا ہے ناموس صحابہ۔ آگے نا لین پہ، آگے نا لین پہ، تمہارے گھروں میں صحابہ ہو رہی ہے، صحابہ ہوتی ہے، صحابہ ہوتی رہے گی۔ میں نے اس وقت کہا تھا تمہیں آج پتہ نہیں چل رہا، اس کی برکت پھیل رہی ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا یہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کچھ لوگ صحابہ کی توہین کر کے بدبو پھیلاتے ہیں، ہم صحابہ وہ توہین کر کے بدبو پھیلاتے ہیں، ہم صحابہ کہہ کے خوشبو پھیلاتے ہیں، اور اس خوشبو کی مہک نظریاتی کونسل سے آ گئی، اس خوشبو کی مہک قائمہ کمیٹی سے آ گئی، اس خوشبو وہ خوشبو جو ہے وہ قومی اسمبلی سے آ گئی، وہ خوشبو ایوان بالا سے آ گئی، وہ خوشبو ایوان صدر سے آنے لگی ہے۔ محنت کرو گے؟ آخری نعرہ میں نے اس جمعے کو ایک نیا دیا حضرت آپ نظر کرتے ہیں، نظر ادھر پھیرتے ہیں، میں ایک نعرہ بنا دیتا ہوں۔ کمال ہے آپ کا بھی ایمانداری سے، نظر کرم آپ کی جو چلتی ہے کمال۔
लोगों ने कहा साहबा साहबा करते, मैं नारा बताया अहले बैत साहबा साहबा, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, भाई अहले बैत, अहले बैत। इसका मतलब उन्हें भी बहुत सारे दिनों के बाद समझ आएगा, लेकिन कहते हैं अहले बैत का नाम ने वो भी लगा दिया, अहले बैत, अहले बैत। ये हजरत की आमद पे नया नारा तोहफा था जो मैंने हजरत के सामने पेश करना था। अल्लाह ताला हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कायदे अहले सुन्नत की गुनगुन मसरूफियात, बहुत सारे मसाइल, जंग के मामलात, इस वक्त मुल्क के मामलात, सबको एक तरफ रख कर हमारी इस दावत पर आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो लालाबाद में इकरा अकेडमी रोज़तुल अतफ़ाल लालाबाद में जो है वो 14 अगस्त की तकरीबात से हज़रत खिताब फरमाएंगे। हमारे प्रोफेसर सैफुर्रहमान साहब जो हैं वो उस इदारे के प्रिंसिपल हैं और वैसे अहले सुन्नत के चेयरमैन भी हैं। अहले सुन्नत मतलब वेलफेयर के, खाम का कोई और चेयरमैन ना बन जाए, अहले सुन्नत वेलफेयर के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ कल ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान खदीजा मस्जिद शालतीफ़ टाउन में तकरीब 14 अगस्त होगी, जिसमें परचम कुशाई भी होगी। हज़रत अक़दस अपने हाथों से उस परचम कुशाई करेंगे। अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब, अल्लामा रब नवाज़ हनफी साहब खुसूसियत का तो उसमें शिरकत फरमाएंगे, या इन्होंने आना नहीं, इस हज़रात भी इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएंगे। दीगर जितने यहाँ जमाती ज़िम्मेदारान बैठे हैं उनको भी दावत है, आप तमाम को भी दावत है। 17 अगस्त को एक अज़ीमुश्शान तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस औरंगी टोल में मुनक्किद हो रही है, बड़ी फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान है, उसमें भी आपने शिरकत करनी है। 27 अगस्त को अज़मत सहाबा अहले बैत मार्च, ये अज़मत अहले बैत और सहाबा मार्च कराची में हज़रत हम एक भरपूर अंदाज में करने जा रहे हैं। तमाम हज़रात, मैंने जुम्मे में भी ऐलान किया, अभी भी ऐलान समात फरमाया, तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ अपने जज्बों के साथ तमाम जगहों पे इसको मारूफ़ करेंगे। 27 अगस्त को अज़मत अहले बैत और सहाबा मार्च, अहले बैत को मैंने आगे किया बताने के लिए हैं, अहले बैत वही हैं जो सहाबी हैं, इसके अलावा नहीं है, वो बात आप समझते हैं। वो मार्च होगा और ये इसलिए होगा कि हज़रत यकम मुहर्रम को हमने वाह उमर वाह किया, और 6 उमर को हमने वाह उमर वाह हुसैन किया, और 10 उमर को हमने वाह हुसैन किया, और मुहर्रम 6 मुहर्रम को हमने वाह उमर वाह हुसैन किया, 10 मुहर्रम को हमने वाह हुसैन किया, जुलूस निकाले। और हम 27 को वाह सहाबा वाह अहले बैत करने जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को बताना चाहते हैं। इसमें कोई फ़िरकावारियत नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब लोग एक हैं। ये सहाबा को भी मानने वाले हैं, अहले बैत को भी मानने वाले हैं। हम आपकी क़ियादत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क से फ़िरकावारियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरफ जाएंगे एक नारा लगेगा, अहले बैत सहाबा सहाबा।